ٹرین میں سفر کیا، زندگی کا بہت زندگی سفر میں گزری. میں نے ایک لمبا میرا سفر تھا ٹرین کا. اس لمبے سفر میں بہت سے لوگ بیٹھے تھے. پہلے سیاست میں بات ہوئی، خوب ہوا، پھر اخبار پہ ہوئی. میں نے کہا ان کی اوجھریاں صاف ہو جائیں تو میں اپنی بات کروں، ورنہ تو میری نہیں سنیں گے. ساری باتیں ہوتی رہیں ادھر ادھر کی ہو کے نا. اس کے بعد میں نے سورت اخلاص کے فائدے بیان کرنے شروع کر دیے. آخرت کے نہیں، دنیا کے. اس قرآن میں دنیا کے نفع بھی ہیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ. ان اعمال سے دنیا بھی بنے گی اور ان اعمال سے آخرت بھی بنے گی. اور ان اعمال سے دنیا بن رہی ہے اور ان اعمال سے آخرت بن رہی ہے، یہ حقیقت ہے. تو میں نے دنیا کے نفع بیان کرنا شروع کر دیے. یہ سورت اخلاص پڑھے گا اس کو یہ نفع ملے گا، یہ نفع ملے گا، یہ نفع ملے گا. مجھ جیسا گیا گزرا مسلمان ہو لیکن وہ بھی سورت اخلاص پڑھ سکتا ہے، اس کو آتی ہے ٹوٹی پھوٹی. حیران ہو گئے. ایک بندے میری بات پہ توجہ نہیں کر رہا تھا، سگریٹ پی رہا تھا کش لگا کے. فوراً تھوڑی دیر کے بعد اس نے سگریٹ اٹھا کے پاؤں کے نیچے مسل دیا اور میری بات پہ متوجہ ہوا. 6-7 بندے بیٹھے تھے. سامنے والی برف پہ 2 بندے بیٹھے تھے، وہ بھی آ کے بیٹھ گئے. انہوں نے جگہ بنائی، بیٹھ گئے. ایک سما بن گیا اور میں سورت اخلاص کے نفع بتا رہا اور ان سے کہہ رہا ہوں آپ اس حال میں بیٹھے ہیں، آپ وضو نہیں آپ کو پڑھ سکتے ہیں. آپ لمبا سفر ہے آپ کا، جتنا لمبا سفر ہو آپ پڑھ سکتے ہیں. میں یہ نفع انہیں بتا رہا ہوں. سفر کچھ تھا لمبا. اس کے بعد رات پڑ گئی، برتھوں میں ہم سو گئے. میرا کچھ رات کے آخری پہر میں اسٹیشن آنا تھا، میں اتر گیا. بات ختم ہو گئی. کوئی کہاں کا کوئی کہاں کا، پتہ نہیں کہاں کے لوگ تھے. کچھ ہی عرصے کے بعد ایک صاحب مجھے ملنے آئے اور مجھے آتے ہی کہا کہ آپ نے مجھے پہچانا؟ میں نے کہا نہیں، میں نے تو نہیں پہچانا آپ کو. کہنے لگا میں وہی ہوں جس کو آپ نے ٹرین میں سورت اخلاص بتائی تھی. یاد ہے آپ نے ایک سفر کیا تھا؟ میں نے کہا یاد پڑتا ہے. کہنے لگے ہوا یہ تھا کہ میرے مسائل تھے، کچھ میری مشکلات تھیں زندگی کی اور بہت زیادہ. میں بنیادی طور پہ شیخو پورہ کا ہوں. کراچی کمانے کے لیے جا رہا تھا، کمانے کے لیے، روزی کے لیے جا رہا تھا. کراچی بھی لا کے مجھے روزی نہ ملی. ایک جگہ کام کیا، چھوٹ گیا. کچھ میری 1-2 مزدوریاں کھا گئے، کچھ اس طرح کمی بیشی ہوئی. آخر کار کہنے لگے کہ مجھے خیال آیا تو ایک بندہ مجھے ملا تھا اور اس نے سورت اخلاص بتایا تھا. میں نے وہ پڑھنا شروع کر دیا اور خوب پڑھنا شروع کر دیا. پڑھتے 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 کہنے لگے اللہ کا نظام کہ میں 1.25 سال تقریباً 10 مہینے مسلسل دھکے کھاتا رہا، لیکن کوئی مہینہ 1.5 مہینہ میں نے سورت اخلاص پڑھی اور پھر میرے لیے روزی کے دروازے، رزق کے دروازے کھلے. آج تقریباً وہ کہنے لگے جی 7.5 سال ہو گئے ہیں مجھے آپ سے ملے ہوئے. اس وقت اللہ کا فضل ہے، میرا اپنا گھر ہے، اپنی گاڑی ہے، اپنی سواری ہے. میں نے آپ کو ڈھونڈنا شروع کیا. ڈھونڈتے ڈھونڈتے آخر کار مجھے آپ مل گئے اور میں آپ کا شکریہ ادا کرنے آیا ہوں کہ میں نے زندگی میں فیصلہ کیا تھا کہ 2 نمبر مال کما کے آج لوگ امیر ہوتے ہیں، 1 نمبر سے کوئی نہیں ہوتا. میں نے بہت ایمانداریاں کر کے دیکھ لی تھیں اور 1 نمبر سے کوئی بندہ جو ہے خوشحال نہیں ہوتا. میں نے بھی یہی فیصلہ کیا تھا، لیکن اس دن جو آپ نے اعمال کے نفع بتائے میں نے اپنا فیصلہ بدلا تھا اور فیصلے کے بدلنے سے میں نے اپنی زندگی اعمال پہ لگائی اور آج عالم یہ ہے کہ میں خوشحال ہوں اور میرے پاس اللہ کی نعمتیں اور اللہ کا رزق بہت زیادہ ہے. ہم کچھ ذریعہ بن جائیں، ذریعہ بن جائیں.